الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء کرام، اس مسجد کے ذمہ داران، اور ماشاء اللہ میں نے ابھی سنا کہ شہر پرنمبٹ سے بھی کئی لوگ اس ایک روزہ تذکری نشست میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بستی کے احباب اور قابل قدر میری ماں اور بہنوں، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس نے کم سے کم آج کے 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے اس کے لیے نکالنے کا موقع ہمیں نصیب فرمایا۔ ویسے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا نیو ایئرس ڈے کے نام پر، جو شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی مہینوں کی جو شروعات ہے اس سے اور آج کے دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے آپ کو، ہم کو اس کے مقدس گھر میں بیٹھنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا، قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ جہاں تک مسجدوں کا تعلق ہے میرے بھائیو، مسجد اللہ کا گھر، مسجد زمین کا وہ حصہ جہاں اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی عطا کی جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، اللہ کے لیے نمازیں ہوں، اللہ کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے بندے نکل پڑے، اور اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اسے اپنا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعائیں تھیں، ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے ہمارے پروردگار، آج تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے، تیری ہمت سے ہم نے اس بیابان جنگل میں جہاں دور دور تک انسانوں کی کوئی نشانی نہیں، ایسے ایک مقام پر ہم نے تیرے گھر کی بنیادیں رکھی ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس حقیر کوششوں کو تو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو معلوم ہوا کہ زمین کا جو حصہ ہے
اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اس کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں میرے بھائیو، یہی وہ اللہ کا گھر ہے جہاں سے ہمدردی کی باتیں ہوتی ہیں، رحمدلی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ نمازوں کی طرف اعلان کرتا ہے مؤذن، دن میں 5 مرتبہ مسجد کی میناروں سے آوازیں گونجتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مؤذن اعلان کرتا ہے ساری دنیا کے سامنے کہ تم دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی تجارتوں میں، اپنی آل اولاد میں، اپنے بیوی بچوں میں، دنیا کی نعمتیں اور آسائشوں میں تم اپنے دل کا سکون تلاش کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہمیں حاصل ہو گئی، ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تجارت ہماری چمک اٹھی، ہم دنیا کے خوش نصیب انسان بن گئے۔ لیکن مؤذن ہر دن 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو، کامیابی اصل معنوں میں وہ نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، قیامت میں اللہ کے دربار میں اپنے پسندیدہ بندوں میں تم اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف لگاؤ۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں کامیابی تمہارے قدم چومنے کے لیے ترس رہی ہے، یہی وہ مسجد کے مینار ہیں، یہی وہ مسجد کے مصلی ہیں، یہی وہ مسجد کی صفیں ہیں جہاں سے کامیابی کا اعلان مؤذن دن میں 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہی وہ مسجدیں ہیں میرے بھائیو جہاں سے انسانیت کا سبق دیا جاتا ہے، یہی وہ مسجدیں ہیں جس کے ممبر و محراب سے، جس کے ممبر رسول سے خطیب کھڑے ہو کر انسانیت کی باتیں کرتا ہے، قرآن کی باتیں کرتا ہے، حدیث کی باتیں کرتا ہے، ہمدردی کی باتیں کرتا ہے، معاشرے میں صلاح کی باتیں کرتا ہے، نیکی کی باتیں کرتا ہے، نمازوں کی باتیں کرتا ہے، قیامت میں کامیابی کی باتیں کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی باتیں اسی منبر و محراب سے ایک خطیب لوگوں کے سامنے اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی سچی کامیابی ہے۔ مسجدیں اللہ کے ایسے گھر میرے بھائی، اللہ کے ایسے مکانات جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا مستمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدابرون بینہم حفت علیہم الملائکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ان اللہ کے بندوں اور بندیوں کو، یاد رکھیے اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اللہ کا گھر، وہ مسجدیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر پیش کی جاتی ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، قرآن کو سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا وہ مجلسیں، وہ محفلیں، وہ جلسے، وہ اجلاس، وہ لوگوں کا جمع ہونا قابل مبارکباد ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس جماعت کو، ان لوگوں کو، مسجد میں جمع ہو کر خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوشخبری سنائی. کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حفت علیہم الملائکہ، فرشتے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وہ کیسے خوش نصیب بندے ہیں، وہ کیسے خوش قسمت بندے اللہ کے ہوں گے جن کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے بھائی، اللہ کی رحمتوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے. اور حدیث میں کیا آتے ہیں الفاظ، جب تک وہ جماعت کے لوگ، جب تک وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، جب تک سٹ نہ جائیں گے، الگ نہ ہو جائیں گے، اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول اس جماعت پر رہتا ہے، اور فرشتے برابر ان کے حق میں دعائیں قید کرتے رہتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ مساجد کی تعمیر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ مساجد کی تعمیر کیا کرو. اور ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں آج پوری دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. پوری دنیا سر پھوڑ رہی ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو اس زمین سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے، اور اللہ کے جو مکانات ہیں، اللہ کے جو گھر ہیں، ان گھروں کو مسمار کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. میں کہتا ہوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ ہمارے لیے نئی تاریخ نہیں ہے. یہ تاریخ اس وقت سے قائم ہے میرے بھائیوں جب سے اللہ کہنے والے اس دنیا میں قائم تھے، جب سے دین قائم تھا. اور یہ آزمائشیں، یہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے. کب تک؟ جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک یہ سلسلے رہیں گے. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے، کون پرہیزگار ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ایسی مبارک ذات، ایسی عظمت والی ذات کو ظالموں نے نہیں چھوڑا. نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف ابو جہل، ایک طرف ابو لہب، ایک طرف کفار و مشرکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. اونٹ کی غلادتیں لا کر اللہ کے رسول کے جسم مبارک جسم پر ڈال رہے ہیں، اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے رسول کی جان نکل جائے، آپ ایسے ہی ختم ہو جائیں. کیسی آزمائشوں سے اللہ کے رسول کو گزرنا پڑا. راستہ چل رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے. راستہ چل رہے ہیں، دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا. راستہ چل رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے راستہ چل رہے ہیں. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ پتھروں سے آپ کے مبارک جسم کو خون سے لہولہان کر دیا جاتا ہے. کیسی آزمائش. صرف اللہ کے رسول تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہاں تک ختم نہیں ہوا میرے بھائیوں. جن احباب نے، جن صحابہ نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، ان پر تو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. جسم مبارک کو آروں سے چیرا گیا، ختم کر دیا گیا. کیسی آزمائش. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، لما قام عبداللہ، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ظالموں کا حال یہ ہے کہ چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ابو بکر عاشق رسول نے یہ منظر دیکھا اور آ کر اللہ کے رسول سے ان کافروں اور مشرکین کو ہٹانے کی آپ نے کوشش کی. ظالموں نے کیا کیا؟ رسول کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آزمائشوں کا سلسلہ ہے، یہ مسجدوں کو ڈھانے کے جو سلسلے ہیں، یا ہمارے مدرسوں پر غیروں کی جو نگاہیں ہیں، یا ہماری خانقاہوں پر غیروں کی جو نگاہیں ہیں، یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے. اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے غرناطہ ایک ایسا ملک
جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی میرے بھائی، 1440 پر 2 عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتا ہے۔ 500 سال تک عیسائیوں کی حکومت تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اس ایک ملک میں اس وقت تقریباً 500 مسجدوں کو ڈھا دیا گیا، 500 مسجدیں شہید کر دی گئی۔ 1440 پر 9 یوگسلاویہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے میرے بھائیوں کہ تقریباً 17,000 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ کتنے؟ 17,000 مسجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ دور کیوں جاتے ہیں آپ؟ دور کیوں جاتے ہیں؟ بابری مسجد شہید ہوئی، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اور کفار و مشرکین لوگ یہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں نے بھی یہ بات کہی، ان کی زبانوں سے بھی اب الفاظ نکلے، کیا بھائی یہ ایک مسجد اتنا نہیں پوچھتے ہوں، چھوڑ ڈالو بھائی، تو جانتے چھوڑو بھی۔ ایسے نادان مسلمان بھی تھے، آج بھی ہیں، اللہ نے کھلائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بابری مسجد شہید ہوئی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد آج تک تقریباً 700 مسجدیں صرف ہندوستان میں ایسی ہیں جن مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، قفل لگے ہیں، نمازیں نہیں۔ صرف دہلی کے متعلق آتا ہے کہ تقریباً 90 مسجدوں پر آج بھی مساجد کے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ بے دور شہر ہے، آندھرا کے علاقے ہیں۔ مجھے کئی مرتبہ آنے کا موقع ہوتا ہے، امام صاحب اکثر بلاتے بھی رہتے ہیں، میں یہاں آتا بھی ہوں۔ تو یہاں کئی قریے ایسے ہیں میرے بھائی، 4 سال 5 سال 10 سال مسجدوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، مسجدیں بند ہیں، نمازی نہیں ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے ذمہ دار ہم غیروں کو ٹھہرائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دربار میں ہم یہ کہہ کر ہرگز بل نہیں سکتے، اس کے ذمہ دار سر فہرست اگر کہا جائے تو ہم ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کا کام چھوڑ دیا، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھے، ہمارے قدم مؤذن کی اذانوں کو سن کر ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا کام کون کرے گا؟ ہم ہی تو ہیں۔ اس کے گھروں کو آباد کرنے کا کام ذمہ ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے نکلتے ہیں، مکے سے نکلتے ہیں، خبا کے مقام پر آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، تقریباً 14 دن آپ وہاں رکتے ہیں۔ 14 دن مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد خبا کی بنیاد رکھی اپنے ہاتھوں سے، مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی کی بنیاد آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تقریباً 9 مساجد کی بنیادیں اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد، جب آپ مسجدوں میں داخل ہوں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دایاں پیر مسجد کے اندر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے میرے پروردگار اپنے رحمت کے دروازے اس گنہگار کے لیے کھول۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعا سکھائی، واپس جائیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے فضل کے راستے، تیرے فضل کے تیرے فضل کی رحمتیں مجھ پر کھول دے۔ اور مسجد ایسی جگہ ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ جب اللہ کا بندہ مسجد میں آ جائے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں، اللہ اللہ کہتے رہیے، سبحان اللہ کہتے رہیے، الحمدللہ کہتے رہیے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کتنی تسبیحات ہیں، ان تسبیحات کو آپ پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اور میرے محترم دوست، جیسا کہ میرے سابق مقرر نے کہا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا وہ دن
وہ دن جبکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے 7 خوش نصیب بندوں کو جگہ عطا کرنے والے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان 7 خوش نصیب بندوں میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا خوش نصیب بندہ، ایک ایسا خوش قسمت بندہ جس کا حال یہ ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، جس کی کیفیت، جس کے دل کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں مسجد کو جانے کی تڑپ رہتی ہے۔ وقت ہے 10 منٹ دیے مجھے، بول سکتا ہوں 5 منٹ، کیونکہ میں آپ کو پہلے سنا دینا چاہتا ہوں، میں جو ہے تقریر کے لیے میں آیا نہیں تھا، مول صاحب صرف دعوت دی ہے مجھے، اب راستے میں یہاں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ مول صاحب آپ کو بھی کچھ بولنا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے معذرت کے ساتھ وقت کیسے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، بہرحال میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سبعۃ یظلهم رجل قلبه معلق بالمساجد، یہ وہ خوش نصیب بندہ جس کا حال یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، فجر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز کی انتظاری کرتا رہا، ظہر کی نماز پڑھا، عصر کی نماز کی بڑی بے قراری کے ساتھ منتظر رہا، عصر جیسے ہی اس نے ادا کی مغرب اور عشاء کی نماز کا انتظار کرتا رہا۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائی، جس دل کی یہ کیفیت رہے گی، جس دل میں مسجد، جس دل کی حالت یہ رہے گی کہ اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہے، وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، دوستوں کی محفلوں میں، دشمنوں کی محفلوں میں، سیاست کے ایوانوں میں، تجارت کی منڈیوں میں، پڑوسیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کا حقوق کرتے ہوئے، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، جہاں بھی وہ رہے گا، جہاں بھی وہ رہے گا اور اس کا دل کوئی غلط کام کرنے کی دعوت دے گا، اس کے دل میں غلط کرنے کا خیال بھی اگر پیدا ہوگا تو یاد رکھیے، یاد رکھیے اللہ کی یاد اسے تڑپا دے گی، اللہ کی یاد اسے تڑپا دے گی، اور اس گناہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روکتے رہیں گے۔ یہ کس کی حالت ہے میرے بھائیوں؟ اس دل کی حالت ہے جس دل کا عالم یہ ہوگا، جس دل کی حالت یہ ہوگی کہ اس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہے۔ اور یہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے میرے بھائیوں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، مسجد نبوی سے بڑھ کر، بیت اللہ سے بڑھ کر زمین کا کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، نصیحتیں ہو رہی ہیں، صحابہ سے مشورے طلب کیے جا رہے ہیں، کیا بھائی آج کسی نے خواب دیکھا؟ کیا بھائی آپ کے گھر کی حالت کیا ہے؟ کیا بھائی آپ کو کسی چیز کی پریشانی ہے؟ کیا بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول ان کے مسائل دور کیا کرتے تھے۔ کہ سب سے بڑی مصیبت ہماری آج یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے خاص کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے میرے بھائی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مسجدیں کیسی اٹھاتے ہی فتوے جاری کر دیتے ہیں، اٹھاتے ہی فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ مسجدوں میں غیر مسلموں کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت سے بڑھ کر، اللہ کے رسول کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے کون نمونہ ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی جیسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیسائیوں کے وفود آتے ہیں، یہودیوں کے وفود آتے ہیں، کفار مشرکین مسجد نبوی جیسی مقدس مسجد میں آ کر رکتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ہم نے یہاں
فتوے جاری کر دیے، اس کا میزائلوں کی طرح فتوے جاری کر دیے کہ غیر مسلموں کو مسجدوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون کہتا ہے میرے بھائی، کون کہتا ہے؟ اور ہم نے وہ منظر بھی دیکھا، ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کے پاس غیر مسلم عورتیں، غیر مسلم مرد اپنے بچوں اور بچیوں کو صفوں میں لا کر کھڑے کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی شفا اگر ہے تو یہی مسجدیں ہیں، ہمارے بچوں کو شفا مل سکتی ہے امام صاحب کی ان دعاؤں سے مل سکتی، وہ جانتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کب تک ہم اس طرح کی حرکتوں میں؟ اللہ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ لوگوں کا ذہن اب ذرا کھل رہا ہے۔ وزٹ ماسک کے نام پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا، مسجدوں میں غیر مسلموں کو باقاعدہ لایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دین کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ بہرحال وقت کی کمی ہے میرے بھائیوں، یہاں معصوم بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان بچوں کے اندر دینداری پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی وہ نوجوان ہیں میرے بھائیوں جو آگے چل کر اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، اس مذہب کو پھیلانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج ماں باپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ماں ایک طرف روتی ہے، باپ ایک طرف روتا ہے، ان کے آنسو بہاتا ہے کہ حضرت بچہ ہمارے ہاتھوں سے کیسے چلا گیا، بچہ باپ کی اطاعت نہیں کر رہا، بچہ ماں کی اطاعت نہیں کر رہا، اطاعت کا جذبہ اس کے اندر سے چلا گیا ہے۔ ماں باپ پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اوقات نکالیں، وقت نکالیں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں اپنے گھر والوں کو بٹھائیے، اپنے بچوں کو بٹھائیے، قرآن اور حدیث کی باتیں ان کو بتائیے، صحابہ کے واقعات ان کو بتائیے، قرآن کی اہمیت کے تعلق سے ان کو بتائیے، نمازوں کا اہتمام انہیں کرائیے۔ اور جہاں تک ہو سکے اس عمر میں، بچوں کی اس عمر میں ان کی زبانوں پر دعاؤں کا اہتمام کرائیے، چھوٹی دعائیں ان کی زبانوں پر جاری کرائیے۔ یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کر بڑے ہونے والے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں گے قرآن ان کو یاد ہو جائے گا، دعائیں ان کو یاد ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے، کوششیں کی ہیں، محنت کی ہے، بستی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمارے بچوں کے اندر اپنے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے، ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے، اور جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دوری عطا فرمائے۔ اور خاص کر جو مہینے ہمارے سامنے آ رہے ہیں میرے بھائیوں، رجب کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کی مبارک مہینے ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ان مہینوں کی قدر کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ابھی سے ان مبارک مہینوں کی تیاری کرنے کی ضرور فکر کیجیے، ضرور کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ میں ذمہ داران مسجد کا، خاص کر امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محلے کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے کچھ کہنے کا، جو بے ترتیبی باتیں تھیں، کچھ کہنے کا موقع انہوں نے عنایت فرمایا۔ وما توفیق الا باللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں آپ محترم کا
تہ دل سے صمیم قلب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے